سورہ الحجرات تعارف. سورہ الحجرات یہ مدنیہ ہے اور اس کے 2 رکوع ہیں، 18 آیات ہیں، 343 کلمات ہیں، 1476 حروف ہیں. یہ سن 9 ہجری میں نازل ہوئی. اس کے مضامین میں پہلے رکوع کے اندر مسلمانوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے آداب بتائے گئے اور حضور کے دربار کی اہمیت بتائی گئی کہ سنو یہ دربار اس زمین پر کیسا دربار ہے اور اس کی کیا شان ہے. دوسرے رکوع میں مسلمانوں کو آپس میں رہنے کا طریقہ بتایا گیا. اور میرے استاد گرامی جن سے ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر پڑھی، حضرت استاذ العلماء علامہ مفتی محمد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جامعہ رسولیہ شیرازیہ والے، لاہور بلال گنج، اور حضرت قبلہ علامہ شمس الزمان صاحب قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی مسلمان مرد اور عورت اپنی پوری زندگی گزارنا چاہے یا کوئی غیر مسلم کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہونے کے بعد چاہے کہ کوئی ایسی چیز پڑھوں جس سے پورا اسلام سمجھ میں آ جائے، تو سورہ الحجرات کے یہ جو 2 رکوع ہیں یہ پورے اسلام کا، قرآن کا، دین کا نچوڑ اور خلاصہ ہے. پوری زندگی بس سب کچھ ان آداب میں ہی ہے، اور سب جس نے ان پہ عمل کر لیا گویا وہ پورے اسلام پہ عمل کر گیا. اتنی زبردست چیز ہے. یہ بہت اہم صورت ہے اور اس کی طرف بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے اس کو سننا ہے اور اس سے فیض حاصل کرنا ہے. اس کے خواص یہ ہیں کہ اگر کوئی ایسی خاتون ہو جس کا بچہ پیدا ہونے والا ہو یا حمل ابھی ابھی ٹھہرا ہو، تو وہ 10 بار پڑھے اور پڑھ کر تو دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے پورے بدن پہ ہاتھ پھیرے. تو اس طرح ہر 7 دن بعد وہ کرتی رہے تو اس کا وہ جو منزل ہے اس کی وہ بالکل خیر خیریت کے ساتھ گزرے گی اور بچہ بھی بہت خوبصورت پیدا ہوگا. اور اگر وہ اس دعا کے درمیان جو اللہ سے مانگے گی، رحمت مانگے گی تو رحمت ملے گی، نعمت مانگے گی تو نعمت ملے گی. یعنی اگر وہ چاہے گی کہ لڑکی ہو تو لڑکی ہو جائے گی، وہ چاہے تو لڑکا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے لڑکا عطا فرمائے گا. بعض لوگوں کو ایسی کوئی نامعلوم بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ڈاکٹر بھی سمجھ نہیں آتی ڈاکٹروں کو کہ ابھی اس بیماری کا کیا علاج کیا جائے. تو نامعلوم بیماری کے لیے بھی سورہ الحجرات کو 10 مرتبہ پڑھا جائے. اور مٹی کے پیالہ ہو یا کوئی بھی پیالہ ہو، لیکن وہ کچ کا ہو یا جیسے سرامک وغیرہ کے برتن ہوتے ہیں اس کا ہو، یعنی لوہے کا یا کانسی کا یا تانبے کا یا اسٹیل کا نہ ہو، شیشے کا ہو، کوئی پیالہ ہو، اس پیالے کے اوپر 10 مرتبہ اس پیالے میں پانی بھر دیں اور 10 مرتبہ یہ سورت پڑھ کر دم کریں تو نامعلوم سے نامعلوم بیماری بھی ہوگی تو اللہ پاک اس بیماری کو دور فرما دے گا اور شفا عطا ہو جائے گی. سورہ الحجرات رکوع نمبر 1 تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم. ان الذین ینادون من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. سورہ الحجرات، رکوع نمبر 1، ترجمہ کنز الایمان. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے. اے ایمان والو، اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے، اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو، کہ کہیں تمہارے عمل اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو. بے شک وہ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ کے پاس، وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے. بے شک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تم آپ ان کے پاس تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو بے جانے ایذا نہ دے بیٹھو، پھر اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ. اور جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں. بہت معاملوں میں اگر یہ تمہاری خوشی کریں تو تم ضرور مشقت میں پڑو، لیکن اللہ نے تمہیں ایمان پیارا کر دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا، اور کفر اور حکم عدولی اور نافرمانی تمہیں ناگوار کر دی. ایسے ہی لوگ راہ پر ہیں. اللہ کا فضل اور احسان، اور اللہ علم اور حکمت والا ہے. اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں تو ان میں صلح کراؤ، پھر اگر ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو اس زیادتی والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے. پھر اگر پلٹ آئے تو انصاف کے ساتھ ان میں اصلاح کر دو اور عدل کرو، بے شک عدل والے اللہ کو پیارے ہیں. مسلمان بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرو اور اللہ سے ڈرو کہ تم پر رحمت ہو. سورہ الحجرات، رکوع نمبر 1، تفسیر. ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اللہ کے پیارے بندوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن مجید کو محبت اور عقیدت کے جذبات میں سج کر سننے والے خواتین و حضرات، یہ وہ عظیم الشان صورت ہے جو ایمان والوں کو نام لے کر مخاطب کر کے ایمان والے مردوں عورتوں کو مخاطب کیا گیا. اے ایمان والو، اس میں ایمان والے مرد بھی آ گئے، ایمان والی عورتیں بھی آ گئیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. یہ کون سے موقع پہ نازل ہوئی تھی؟ مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھا رہے تھے، بڑی عید کی نماز پڑھا کر رسول پاک باہر نکلے تو دیکھا سامنے گلی میں ایک بندے نے گائے ذبح کر لی، قربانی کر لی. ابھی حضور نے قربانی نہیں کی تھی اور اس نے قربانی کر لی. وہ جب قربانی کر رہا تھا قرآن اس وقت نہیں اترا. بہت اہم بات ہے جس طرف میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں تاکہ آپ کو مقام مصطفیٰ سمجھنے کے لیے
وہ نور ادب ملتا جائے گا اس بات پر غور کرنے سے کہ جب وہ قربانی کر رہا تھا آیت نہیں اتری، اس نے قربانی کر لی آیت نہیں اتری، حضور نے نماز پڑھ لی آیت نہیں اتری، حضور باہر آ رہے ہیں آیت نہیں اتری، حضور کی نظر پڑی آیت نہیں اتری۔ آیت کیوں نہیں اتری؟ انتظار ہو رہا تھا کہ محبوب پسند کر لے گا تو ہم بھی کر لیں گے۔ اور محبوب کو ناگوار ہوگا تو پھر دیکھو کیا کرتے ہیں۔ اب بات تو پھر حضور کی مرضی کی تھی کہ حضور کا کیا رد عمل ہوتا ہے، اس لیے آیت تو ورنہ یہ بار عمل ہو رہا تھا تو اندر مسجد میں حضور کتنی مرتبہ نماز کے اندر قرآن اترا ہے، حضور نماز پڑھا رہے ہیں۔ جب خانہ کعبہ تبدیل ہوا تھا، تحویل قبلہ والی آیتیں، بیت المقدس سے خانہ کعبہ قبلہ بنا تھا، تو حضور نماز کے اندر قرآن اترا۔ تو باہر گلی میں بندہ قربانی دے رہا تھا تو قرآن نے اترنا ہوتا تو نماز میں اتر جاتا، نماز کے باہر اتر جاتا، صحابہ سے مل رہے تھے عید، اس وقت قرآن اتر جاتا۔ حضور مسجد سے باہر آ رہے تھے، قرآن جیسے ابھی آپ نے سنا ہی ہے کہ حدیبیہ سے واپسی پر رستے میں اترا تو باہر جا رہے تھے، چلتے چلتے اتر جاتا، قرآن نہیں اترا۔ قرآن اترا تب حضور دیکھتے ہیں حضور کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے۔ حضور نے دیکھا یہ کیا ہوا ہے، یہ خون کیوں نظر آ رہا ہے، یہ کیا جانور ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ ایک بندہ ہے، اس نے پہلے جانور ذبح کر دیا ہے، اس نے قربانی کی ہے۔ ہم سے پہلے کر لی؟ جی حضور۔ چہرے انور پہ جو ناگواری کے اثرات آئے، قرآن اتر گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، بچ گیا وہ بندہ، بچ گیا وہ بندہ۔ کیا اس نے دراصل اس لیے تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ کر کہ حضور پہلے دیکھیں گے میں نے قربانی کر لی ہے، فٹافٹ پیچھے سے نماز پڑھ کے کہیں جلدی نکل گیا ہوگا، جا کر اس نے فٹافٹ چھری چلائی ہوئی، حضور باہر نکلیں گے خوش ہوں گے۔ اس نے حضور کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا، مگر ہوا یہ کہ حضور ناراض ہو گئے۔ حضور ناراض ہوئے، مگر چونکہ کیا اس نے حضور کی خوشی کے لیے تھا، اس لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا یا ایھا الذین کفروا، کہا یا ایھا الذین آمنوا، اس لحاظ سے بچ گیا، اس لحاظ سے وہ بچ گیا، کام بن گیا اس کا، کیونکہ اندر نیت صاف تھی۔ اندر کچھ اور معاملہ ہوتا تو بس پھر گئی تھی بات۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ، اللہ سے آگے نہ بڑھ جایا کرو۔ اب وہ اللہ سے آگے کیا بڑھا؟ کیا اللہ جانور ذبح کرتا ہے؟ نہیں، اللہ سے آگے نہ بڑھا کرو۔ لا تقدموا بین یدی اللہ، اللہ سے پہلے نہ بڑھ لیا کرو۔ اللہ نے پہلے کوئی جانور ذبح کرنا تھا، وہ کون تھا جس کا جانور ذبح کرنا اللہ کا ذبح کرنا تھا؟ وہ آگے فرمایا بین یدی اللہ ورسولہ، اپنی بات کر کے رسول کی بات اس لیے کی کہ لوگوں میں بھی کوئی کام کرتا ہوں تو میرا ہر کام رسول کا کام ہے اور رسول کا ہر کام میرا کام ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ ایک اس کا شان نزول ہے۔ دوسرا شان نزول اس کا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ کچھ لوگ ایسے تھے، یہ ہمارے پاکستان میں اس طرح بیماری چل گئی ہے، بہت عرصے سے یہ بیماری پاکستان میں ہے، اور یہ بیماری پاکستانیوں کی باہر بھی چلی گئی ہے، باہر کی دنیا میں بھی یہ بیماری لگ گئی ہے پاکستانیوں کو، اور خصوصاً یہ جو خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے وہاں یہ بہت بڑی بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ ہر سال رمضان کا مہینہ آتا ہے تو یہ بیماری ان کو لگ جاتی ہے، اور اتنی یہ بیماری پھیل گئی ہے، اللہ ہی ان کو ہدایت دے، اللہ جانے کیا ان لوگوں کے دلوں میں اور کیا معاملہ ہے۔ لیکن یہ پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ بیماری حضور کے زمانے میں بھی کچھ لوگوں کو لگی ہوئی تھی، یہ کچھ بیمار اس زمانے کے بھی تھے۔ اس کے شان نزول سے پتہ چلتا ہے، وہ شان نزول یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بعد لوگ رمضان سے ایک روز پہلے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے، ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی اور حکم دیا گیا کہ روزہ رکھنے میں اپنے نبی سے تقدم نہ کرو۔ دو شان نزول ہو گئے، ایک وہ قربانی والی بات آ گئی، دوسرا روزے والی بات آ گئی۔ تو اب کسی کو چاند نظر آیا یا نہیں آیا، ان کو پہلے ہی نظر آ جاتا ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے نا، یہ بہت بڑی جگ ہنسائی ہوتی ہے،
اور دنیا بھر میں ان کا یہ عمل جو ہے نا کبھی بھی پسندیدہ نگاہ سے کہیں نہیں دیکھا گیا. پاکستان کی جو مرکزی رویت ہلال کمیٹی بنائی گئی ہے اس کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی تعصب والے نہیں ہوتے ہیں, اور تمام مکاتب فکر کے علماء اس میں موجود ہوتے ہیں, اور بڑے ایتھینٹک لوگ وہاں ہوتے ہیں, اور سنجیدہ لوگ اور پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. ان کو کوئی کسی سے ان کو پرخاش نہیں ہوتی. وہ پوری امت مسلمہ کا سامنے ذہن رکھ کر اور پوری شہادتوں کے ساتھ قوم کی طرف سے ان کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے, اور وہ ایک کام کر رہے ہیں تو اس پر ہمیں اعتماد کرنا چاہیے. اگر ان سے خطا بھی ہوگی تو اللہ ہمیں معاف کرے گا, لیکن ان سے الگ ہوں گے تو حضور علیہ السلام کی یہ وعید سن لو, من شذ شذ فی النار. جو جماعت سے الگ ہو جائے, جو زیادہ تر مسلمانوں سے الگ ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے اٹھا کر جہنم میں پھینک دیتا ہے. ایسے روزے قبول نہیں ہوں گے, ایسی عیدیں قبول نہیں ہوگی. پوری سواد اعظم کے ساتھ چلو جہاں سارے لوگ مل کر چل رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم سے پہل نہ کرو. پھر کیا اگلی آیت میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو, یہ ایک بات کی. تو پھر اگلی بات کرنے سے پہلے پھر ایک خطاب کیا, یا ایھا الذین آمنو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. نبی کی بارگاہ میں چلا چلا کے بات مت کرنا. یہ حکم کس کو آ رہا ہے, کن کو کہا جا رہا ہے؟ ابو بکر و عمر کو دیا جا رہا ہے, عثمان و علی کو دیا جا رہا ہے, جو پہلے ہی نہایت شائستہ ہیں. کیوں ان کو دیا جا رہا ہے؟ کہ ان کو اگر ایسے کہہ رہا ہوں تو تم اپنی اوقات سمجھ لینا بعد میں آنے والے. یہ جو میری بارگاہ کے محبوب ہیں, ان کے لیے تو تورات اور انجیل میں ان کی شانیں بیان ہوئی, میں ان کے مقام بیان کرتا ہوں, لیکن محبوب کے سامنے جب ان کو بھی جھڑکی دے سکتا ہوں تو پھر تم کیا ہو؟ اس لیے میرے محبوب کا بڑا ادب کرنا. یا اللہ, یہ کیا بات ہے؟ ہم نے تو یہ سنا تھا کہ جب کوئی صدر ہوتا ہے تو اس کے آداب وزیر اعظم مقرر کرتا ہے, وزیر اعظم ہوتا ہے تو اس کے آداب گورنر مقرر کرتا ہے, گورنر جو ہوتا ہے اس کے آداب وزیر اعلیٰ مقرر کرتا ہے, وزیر اعلیٰ جو ہوتا ہے اس کے آداب وزیر مقرر کرتا ہے, وزیر جو ہوتا ہے اس کے آداب نیچے ڈی سی و ڈپٹی کمشنر یا دیگر لوگ جو ہے نا اس کے آداب مقرر کرتے ہیں. یعنی بڑے کے آداب چھوٹے بتاتے ہیں. ایسا تو کبھی نہیں ہوتا کہ بڑا اپنے سے چھوٹے والے کے لیے آداب بتائے کہ بھئی اس کے پاس ایسے جانا اور اس کے پاس ایسے جانا. کہا ہاں, یہ دنیا کے بڑوں کا معاملہ ہے کہ ان کے آداب چھوٹے بتایا کرتے ہیں, لیکن میرا محبوب سب بڑوں سے بڑا ہے. اس کے دربار کی شان سب سے منفرد ہے. دربار زمین پر دربار اس کا ہے اور آداب عرش سے نازل ہو رہے ہیں. اس کے دربار کے آداب میں بیان کر رہا ہوں. اس کے دربار, اس کے گھر میں جانے کا طریقہ میں بتاؤں گا, اس کی بارگاہ میں بیٹھنے کا ادب میں بتاؤں گا, اس سے بات کرنے کا طریقہ میں بتاؤں گا, تاکہ پتہ چلے کہ یہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی بارگاہ میں آنے کے آداب بتانے والا اللہ ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں, میرے آقا کا منصب جدا ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں, میرے آقا کا منصب جدا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے, ایک اللہ ان سے بڑا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے. بھائی جس کے بڑوں نے یہ سنایا ہے وہ پڑھے, جس کے بڑوں نے کچھ اور سکھایا ہے وہ بے شک نہ پڑھے, لیکن وہ ضرور پڑھے جس کے بڑوں نے یہ بتایا ہے کہ ہر بڑے سے بڑا محمد مصطفیٰ ہے. اللہ نے ان کو بڑا بنایا ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے, صرف اللہ ان سے بڑا ہے. ہم نے